بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب آربیٹریشن کی کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں. ایک ایسا ایریا جس سے ہم لوگوں کا تعلق واسطہ بنتا ہے، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور ہم اس کو لیگلی پڑھنا شروع کیا ہے. تو ہم نے جو پریویسلی ہم نے دیکھا تھا آربیٹریشن کیا ہوتا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آربیٹریٹر کیوں کام کر سکتا ہے، آربیٹریشن ایگریمنٹ دیکھا تھا، ریفرنس پڑھا تھا، یا کس چیز کا نام ہے. سبمیشن ہم نے دیکھا تھا کہ جو پارٹیز ہیں اس میں سے ایک پارٹی سبمٹ کرتی ہے عدالت میں. دیکھیں نا، دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پارٹیز کے درمیان میں آلریڈی کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے. تین طریقے ہیں. دو پارٹیز کے درمیان میں کانٹریکٹ، دو پارٹیز کے درمیان میں کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے. اس کانٹریکٹ میں یہ چیز جو ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے کہ جناب اگر کوئی conflict ہوگا then we'll go for the arbitration. that is process number 1. سیکنڈ پروسیس، دو پارٹیز کے درمیان میں کوئی کنفلکٹ پیدا ہوا ہے. اب اس میں سے ایک پارٹی he goes to the court اور کورٹ میں چل کے یہ پارٹی کورٹ میں چلی گئی ہے. تو کورٹ میں جانے کے بعد جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ عدالت میں، اس سے پہلے کہ اپنا جواب جمع کرائے کورٹ کو، ان کے ایشوز کا جواب جمع کرائے، وہ کہتے ہیں جی صاحب ہمیں آپ آپس میں پہلے آربیٹریشن کر لینے دیں. یہ کہلاتا ہے سبمشن، سبمٹ کرنا کہ جی ہمیں جواب کرنے دیں. تیسرا طریقہ دو پارٹیز کے درمیان میں کنفلکٹ ہے. اب ہم تیسرا طریقہ کہہ رہے ہیں، دو پارٹیز کے درمیان میں کنفلکٹ ہے. دے گو ٹو دی کورٹ. انہوں نے مقدمہ کر دیا، پارٹی اے نے مقدمہ کر دیا، پارٹی بی نے بھی اس میں عدالت میں جواب جمع کرا دیا. اب مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. عدالت اپنی ثوابدید پہ کسی بھی لمحے پہ کہہ سکتی ہے کہ یار آپ لوگ چل کے آربیٹریشن کریں نا. تو یہ چیز جو ہے مطلب سمجھتی ہے کہ یار آربیٹریشن از اے بیٹر پروسیس. اگر عدالت کسی موقع پہ یہ سمجھے کہ معاملہ چھوٹا سا ہے اور ان لوگوں نے اتنے لمبا اس کو مقدمہ بنا دیا، پہلے ان کو آربیٹریشن کر لیں تاکہ فائل تو کمپائل ہو جائے، کم از کم فائل تو کمپائل ہو جائے. فائل کمپائل ہونے کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، لیکن اس وقت میں صرف یہ جملہ سن لیجئے کہ فائل کمپائل ہو جائے، پھر مقدمے کو لے کے آئیں تاکہ مجھے یعنی عدالت کو بھی آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ ان لوگوں کے درمیان میں اصل کنفلکٹ کیا ہے. خاص طور پہ جو ہمارے جج صاحبان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سائبر کرائم سے آگاہ نہیں ہے. تو سائبر کرائم کے لیے وہ کہتے ہیں گو فار دی آربیٹریشن، تاکہ مجھے سمجھ تو آ رہا ہے آپ لوگ بات کیا کر رہے ہیں. ٹیکنیکل ہے نا، کافی ٹیکنیکل ہوتا ہے سائبر کرائم. سائبر کرائم آپ کو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو کہ آپ کو تو خیر کمپیوٹر ایج کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو ضرور معلوم ہوگا. جو کمپیوٹرز کے سافٹ ویئر سے متعلق، آپ بڑی آسان بات ہے، سافٹ ویئر سے متعلق جو کرائم ہو اس کو سائبر کرائم، اس میں اور بھی بہت چیزیں آتی ہیں لیکن ہم اس کو بھی سائبر کرائم میں شامل آتے ہیں. کمپیوٹرز ٹیکنالوجی سے متعلق تو ٹیکنالوجی نہیں ہے. جج صاحبان اب میری عمر کے بڈھے ہو گئے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے آپ اگر کسی کہیں کہ سر میں تو ونڈوز اس نے میری کرپٹ کر دی ہے، تو جج صاحب کہہ سکتے ہیں، آئی ایم جسٹ میکنگ اے جوک، جج صاحب کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ ایسا کریں کہ دوسری کھڑکی بنا لینا، تو کیوں ونڈوز ہی آپ کو کیوں ضرورت ہے، اور کتنی کھڑکیاں انہوں نے خراب کی ہیں آپ کی.
تو کیوں کرپٹ کر لی ہے؟ کیا کیا کھڑکی میں سے جھانک کے کسی کو تنگ کرتے تھے؟ کرپٹ کیا ہو گیا؟ کرپٹ ویسے ایک بڑا غیر معمولی سا لفظ لگتا ہے. آئی تھنک یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ آف ویو کہ وہ فلاں جو ہے عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے جی فلاں بہت کرپٹ ہو گیا یا ہو گئی ہے. تو کرپٹ ہو گئی ہے ایک بڑا غیر معمولی لفظ ہے. آپ کہتے ہیں جی ونڈوز کرپٹ ہو گئی ہے. کہتے ہیں جب ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے تو کیا مطلب ہو گیا؟ بعض حالات میں جج صاحبان جو ہیں وہ ود انڈر ریفرنس کہہ دیتے ہیں جناب آپ جائیں اور اپنا مقدمہ پہلے آپ آربیٹریشن کر کے آئیں. فائل کمپائل کا میں نے ذکر کیا تھا. فائل کمپائل کیا ہوتی ہے؟ کمپائل کرنے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کی پارٹی جو ہے وہ چل کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو اس کو اعتراضات ہوتے ہیں پارٹی بی سے، وہ اعتراضات آربیٹریٹر کے سامنے لے کر آتی ہے. دوسری پارٹی جو ہے وہ ان جو پیپر سامنے آ گیا اس پہ لکھے گئے نکات کا، ان کو ایشوز کہتے ہیں، کا جواب دیتی ہے. بعض دفعہ میں ضرورت ہوتی ہے تو جو پارٹی ہے وہ اس کے جواب کو مزید ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اپنے ثبوت ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں. تو دس از دی فائل کمپائلیشن. فائل کمپائل ہو گئی ہے. تو جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ فائل تو کمپائل ہو، مجھے بات سمجھ آئے تو کمپائل سے مراد یہاں پہ کمپائل سے مراد یہ ہے. however یہ تو ایک چھوٹا سا ایک ہم نے پارٹ کیا تھا. اصل بات تو یہ تھی جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے. اصل میں تو یہ کریکٹرسٹکس تھے. یعنی اگر آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ سوال آ جائے کہ جی کریکٹرسٹکس بتائیں تو ان کو آپ کو کریکٹرسٹکس، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز وہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، ان کی ہیڈنگ ایک ہی ہے. آپ کی ایکسپلینیشن میں فرق ہوگا. کریکٹرسٹک کیا ہوگی؟ اگر آپ سے ایڈوانٹیجز کہا جائے تو ایڈوانٹیجز کی ہیڈنگ میں بی دی سیم، اس کو ڈیفائن کرنا دس میں بی اے بٹ ڈفرنٹ دین دی ڈس ایڈوانٹیجز. وہی ہیڈنگ کو آپ کسی اور طریقے سے، انہی پوائنٹس کو، انہی نکات کو آپ کسی اور طریقے سے بیان کر رہے ہوں گے ڈس ایڈوانٹیج بتانے کے لیے. ناؤ یہ میں آپ کو پریویس لیکچر پہ ہم لوگوں کی بات چیت جو تھی وہ ہو رہی تھی. ناؤ وی آر ان آربیٹریشن 2 which is لیکچر نمبر 20. جو ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہ لیکچر نمبر 1 تھا آربیٹریشن کا. اب ہم لیکچر نمبر 2 پہ آ گئے، آربیٹریشن لیکچر نمبر 2. اور اپنے مین کورس آف ڈسکشن میں، اس کورس کی پڑھائی میں اب ہم لوگ لیکچر نمبر 20 پہ آ گئے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہاتھی نکل گیا اب دم رہ گئی ہے. 20 آج پورے ہو گئے تو پھر رہ کتنے گئے؟ پیچھے 12 رہ گئے تو بڑا آسان ہو جائے گا. 12 لیکچر بہت تیزی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں. سو بہرحال وی آر ایٹ لیکچر نمبر 20. جناب علی who may refer for arbitration. کون کون لوگ ہیں جو آربیٹریشن کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ آربیٹریشن کی جائے؟ ٹھیک ہے، دو لوگوں کے درمیان میں، بلکہ یوں دو لوگوں کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں کہہ سکتا جناب آربیٹریشن کر دیں ان کے مقدمے میں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ مقدمہ تو ان دو کا ہے، آپ اس میں فریق مقدمہ نہیں ہے. یو آر ناٹ پارٹی ٹو دی میٹر بٹوین ٹو پارٹیز. آپ تو ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ کون سی پارٹیز ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جو کہ کسی معاملے پہ آربیٹریشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے پہ آ جائے گا کرتا اور مینیجر. ہم نے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا اور دوبارہ اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں.
ایک ہندو بزنس وے ہے جس کو کہتے ہیں ہندو جوائنٹ فیملی بزنس. اس میں ایک صاحب ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ ایلڈرلی پرسن ہوتے ہیں جو کہ اس بزنس کے تمام اس فیملی کے ہندو جوائنٹ فیملی کے تمام ریسورسز کو کا وے آؤٹ نکالتے ہیں کہ کم سے کم یا جو بھی ان کو مناسب لگے کس طریقے سے ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کرنی ہے. فار دی یوٹیلائزیشن آف دی ریسورسز آف اے ہندو جوائنٹ فیملی, the person who utilizes the resources is known as کرتا اور مینیجر. یاد کرا دوں یہاں پہ کرتا سے مراد کرتا جیسے ہوتا ہے کرتا دھرتا, ایک ایڈیم ہے کرتا دھرتا, کرنے والا, وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے. کرتا از دا پرسن جو کہ ہندو جوائنٹ فیملی کے ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ صاحب جو ہیں جو کرتا صاحب ہیں, یہ اگر کوئی ایشو ہو جائے بٹوین دس, اگر تو ود ان دی فیملی ود ان دی پرٹیکولر ہندو جوائنٹ فیملی کوئی اگر ایشو کریٹ ہو جائے تو یہ کرتا صاحب جو ہیں یہ ہی از دی پرسن, ہی از دی آربیٹریٹر, ہی از دی الٹیمیٹ آربیٹریٹر, یہی فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر اس ہندو جوائنٹ فیملی کا کسی اور جگہ پہ کوئی کنفلکٹ ہو تو اس کنفلکٹ پہ اب کورٹ میں جانا ہے یا پھر اب اس پہ ہم نے جانا ہے آربیٹریشن میں. اس کے لیے ریفر جو ہے وہ کرتا اور یا مینیجر صاحب جو ہیں وہ اس پہ he can decide, he can refer any matter to the court or he can refer any matter to the arbitrator. یہ ان کی jurisdiction ہے یہ فیصلہ لینا. آپ کو یہ لگے گا کہ جی آپ میں سے کچھ یا بیشتر افراد کو یہ لگے گا کہ جی ہم لوگ یہ ہندو جوائنٹ فیملی کو یہاں پہ کیوں اتنا تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یہ تو ہندوستان کا معاملہ ہے, تو انڈیا کا معاملہ ہے, پاکستان میں اس کا کیا لینا دینا ہے, پاکستان میں تو سارے ہی مسلمان ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں سارے مسلمانوں, خاص طور پہ سندھ کے بعض علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں ہندو افراد رہتے ہیں اور ان کے اپنے جو میری بات اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہو تو ہی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں. انڈیا کی کورٹس اس بزنس وینچر کو ہندو جوائنٹ فیملی کو ریکگنائز کرتی ہیں اور اکثر اوقات بیشتر دفعہ میں پاکستانی کورٹس جو ہیں وہ بھی اس بزنس سیٹ اپ کو ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال ہو میں ریفر کرتا اور مینیجر کین ریفر. ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا پرنسپل اینڈ ایجنٹ. اگر کوئی ایشو کریٹ ہوا ہے ان اے بزنس جس میں ایک ایجنٹ صاحب موجود ہیں, پارٹی اے جو ہے اس پہ پارٹی اے جو ہے اس میں پرنسپل اور ایجنٹ صاحبان موجود ہیں, تو کوئی بھی ایجنٹ چل کے کسی میٹر کو آربیٹریشن کے لیے سبمٹ کوئی بھی ایجنٹ نہیں کر سکتا, بلکہ صرف وہ ایجنٹ کر سکتے ہیں, صرف وہ ایجنٹ آتھرائز ہیں اس مقصد کے لیے, وہ ایجنٹ آتھرائز ہو جس کو پرنسپل نے خاص طور پہ اسائن کیا ہو یہ کام کہ جی آپ یہ معاملہ دیکھیں
اگر ضروری اس کی ایک پراپر ورڈنگ تو نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ ورڈنگ ہو ان رائٹنگ وہ ایک اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کسی ایک پرٹیکولر معاملے کو ایجنٹ صاحب آپ دیکھیں اور کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو کورٹ کے تھرو کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اس معاملے کو یو کین ٹیک اٹ ٹو دی آربیٹریشن. تو یہ ان کو ایک اتھرائز کیا جاتا ہے، ان کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اسائنڈ کیا جاتا ہے کام کسی ایک مینیجر، کسی ایک ایجنٹ کو. سو who may refer for arbitration? Duly assigned agent, not every agent, duly assigned agent, he can refer a matter for the arbitration. جو اٹارنی یا کونسل یا لائر، یعنی ہمارے جیسے میں اور ہمارے لوگ، جب ہمیں کسی we are representing a party in the court، اس موقع پہ ہم آتھرائزڈ ہوتے ہیں کہ جناب لیٹ دس میٹر بی سالو تھرو آربیٹریشن. ہم عدالت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں اجازت دیجیے کہ آربیٹریشن پہ معاملہ لے کے جائیں، یا آپ کسی شخص کو آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دیں، ہم اس کے پاس ایک پہلے یہ مقدمہ لے چلتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، وہی والی بات ہے، فائل کمپائلیشن کر لیں، ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے، منی میٹر ہے، دونوں پارٹیز یا جتنی پارٹیز ہوں ان تمام کے کوئی ایشوز ہوں، کوئی لینڈ کے ایشوز ہوں جو کہ پارٹیز نے ایسا اجازت دی ہوئی ہے کہ جب آپ اس معاملے کو پہلے آربیٹریشن پہ لے کے چلے جائیں گے. دیکھیے جو جدی جائیداد ہوتی ہے نا، جدی جائیداد سے مراد یہ ہے کہ جو وارثان میں تقسیم ہو رہی ہے. وارثان سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس کے بچوں میں جائیداد تقسیم ہونی ہے. اس کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ مقدمے میں چلے جائیں، یا پھر آپ مقدمے میں ایک شخص کی دو بیویاں، دوسری بیوی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کا انتقال ہو چکا ہو. تو ایسے معاملے کو، یہ اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، عدالت میں بے شک معاملہ ہو، لیکن پارٹیز تھرو اٹس لائر، تھرو اٹس کونسل اور اٹارنی، وہ یہ کہتے ہیں، یہ پاکستان میں اٹارنی، کونسل اور لائر ایک ہی شخص کا نام ہے. یو کے میں اور یو ایس میں خاص طور پہ مختلف ہے، لیکن پاکستان، انڈیا میں یہ سارے ایک ہی شخص میں یہ تینوں ایک ہی آدمی کا نام ہوتا ہے، یعنی لائر، یعنی ایڈوکیٹ. اسے کہتے ہیں جناب اس معاملے کو آپ آربیٹریشن میں لے کے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ خاندان کی عزت کی وجہ ہو، یا کچھ یا دیگر کچھ اور وجوہات ہوں، تو کسی معاملے کو آربیٹریشن پہ لے جانے کے لیے جو وکیل صاحب ہیں وہ آتھرائز ہیں کسی معاملے کو کہ وہ لے کے جائیں، جناب لیٹ دس میٹر بی ریفرڈ فار دی آربیٹریشن. ابھی تک ہم لوگ جو بات کر رہے تھے، ہم بات کر رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ کسی معاملے کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. اسی میں ڈیولی اسائن ایجنٹ کو ہم نے دیکھا، اٹارنی کو دیکھا، اور اسی حساب سے دیکھیں ٹرسٹی. ایک قانون ہے پاکستان میں بھی اپلیکیبل ہے، اس کا نام ہے ٹرسٹ ایکٹ 1882، 1882 کا قانون ہے. میرے خیال ہے اب ہم لوگوں کے درمیان میں اتنی بات چیت ہو چکی ہے، اور کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کہ 1947 سے بننے والے قوانین کیوں کر پاکستان کے قانون ہیں، وہ تو انڈیا کے، یہ متحدہ انڈیا کے قانون تھے. تو اس سلسلے میں میں آخری دفعہ یہ آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے جو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کچھ قوانین کے تحت چل رہی ہوتی ہے. وہ جو قوانین ہیں وہ پاکستان کی حد تک وہ قوانین جو تھے وہ، کیونکہ پاکستان ایک کہیں الگ سے ملک نہیں بن گیا بلکہ ایک ملک کا ٹکڑا ہونے کے بعد بن گیا، تو وہ
اس سے پہلے والے قوانین جو اس متحدہ ہندوستان میں تھے وہ پاکستان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو گئے، اور پاکستان نے بنیادی چند ترامیم کر کے، یعنی جہاں جہاں پہ لفظ انڈیا استعمال ہوتا ہے اس کو کاٹ کے انہوں نے پاکستان کر دیا، اس طرح کے اور بیشتر تبدیلیاں اس طرح کی چند تبدیلیاں کر کے اس قانون کو ملک کے اوپر اپلائی کر دیا، اور وہ تمام ملک جس میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ کبھی بھی یو کے نے رول کیا ہے، برٹش رول رہا ہے، تو برٹش رول جو ہے ان میں تقریباً ایک ہی قانون ابھی تک انکلوڈنگ برٹن تقریباً ایک ہی قانون اپلائی ہوتا ہے، اور ایسے تمام ملک جو ہیں وہ کامن ویلتھ کے حصہ ہے۔ یہ ہم لوگ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ ٹرسٹ ایکٹ 1882 کی بات کر رہے ہوں گے تو پھر کیونکہ ٹرسٹ ایکٹ 1882 میں تھا لہٰذا آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کس حوالے کس ریفرنس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شخص ہوتا ہے ٹرسٹی۔ ٹرسٹی جو ہے وہ ایسا شخص ہے، ایک ٹرسٹ بنایا جاتا ہے، ٹرسٹ میں بتاتے ہیں کہ جی میں نے ایک اسکول بنا لیا ٹرسٹ کے لیے، یا کچھ لوگوں نے مل کے ایک ٹرسٹ بنا دیا جس کے تحت پیسے اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک اسکول بنا لیا۔ اب اسکول میں کسی ایک خاص طبقے کے یہ تمام بچے پڑھ رہے ہیں، اب اسکول کے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا، ٹرسٹیز وہ لوگ ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، اس اسکول کو، اس فنڈ کو مینیج کر رہے ہیں، جس کے تحت ایک فنڈ کو مینیج کر رہے ہیں جس کے تحت اسکول بھی بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اسکول کو بھی وہی ٹرسٹیز جو ہیں وہ مینیج کر رہے ہوں۔ بات ویسے آسان ہے اور میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ فنڈ سے مراد ہے کہ کچھ پیسے اکٹھا کیے، یا کسی شخص نے، جس طرح بل گیٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بھاری بھرکم ٹرسٹ بنایا ہوا ہے فار دی بینیفٹ آف دی ادر پیپل۔ اس چیز اگر کوئی شخص کچھ پیسے استعمال کرنا چاہے، اپنے پیسوں میں سے کوئی حصہ یا تمام پیسے استعمال کرنا چاہے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ بنا دیتا ہے۔ میں بہت تفصیل سے بالکل اسکریچ چاول سے لے کے چل رہا ہوں، ٹرسٹ بنا دیتا ہے۔ اب وہ ٹرسٹ جو ہے وہ دیٹ از اے لیگل اینٹی انڈر ٹرسٹ ایکٹ 1882۔ اب وہ ٹرسٹ جو ہے وہ مختلف کام کر رہا ہے لوگوں کی بینیفٹ کے لیے، ہو سکتا ہے ہاسپٹلز بنا رہا ہو سکتا ہے اسکولز بنا رہا ہو سکتا ہے کنویں کھود رہا ہو، بہت سارے کام، یا کوئی ایک کام کر سکتا ہے ان میں سے کہ ہم صرف کنویں کھودا کریں گے، ہم صرف اسکول بنایا کریں گے، ہم صرف ہاسپٹلز بنایا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس ٹرسٹ پہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہو گیا ہے ود ان دی ٹرسٹ اور دا ٹرسٹ اینڈ اینی ادر اینٹی آؤٹ سائڈ دا ٹرسٹ، کوئی کنفلکٹ پیدا ہو گیا، تو وہ لوگ جو ٹرسٹ کو مینیج کرتے ہیں، اس ٹرسٹ کو کے مینیجرز جو ہیں وہ ہیں ٹرسٹیز، اور وہ ٹرسٹیز جو ہیں دے کین پٹ اینی میٹر فار دی آربیٹریشن، کہ جی لیٹ دس میٹر بی ریزالوڈ بائی دی آربیٹریشن۔ اتنی سی بات ہے، ٹرسٹ آپ کو سمجھ آ گیا کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس ٹرسٹ کو مینیج کرتے ہیں ان کو ٹرسٹیز کہتے ہیں، اور ٹرسٹیز جو ہیں دے آر آتھرائز ٹو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مقدمے میں چلے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹرسٹ وہ مقدمے میں نہ جائیں بلکہ وہ آربیٹریشن میں چلے جائیں۔ تو who may refer? A trustee can refer for arbitration۔ ہمیں یہ دونوں تینوں پڑھیں، آپ کو تھوڑے سے معلوم اور یاد ہونے رہنے چاہیے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پہ۔ آفیشل اسائنی یا ریسیور کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ میں عدالت جو ہے وہ کسی شخص کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ جناب آپ مسٹر اے کی پراپرٹی کو مینیج کریں۔ بہت سارے ایسے جیسے فرض کریں وہ جو پرسن ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسا پرسن جو ہے وہ فزیکل نہ ہو،
بلکہ وہ آرٹیفیشل پرسن ہو، اس کو وائنڈ اپ کرنا ہو، یا ہو سکتا ہے فزیکل پرسن ہو، اب وہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو، فوت ہو گیا ہو، اس کے وارثان میں تقسیم کرنی ہے جائیداد، تو انٹرم کچھ وقت کے لیے جب تک فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا وہ کورٹ کے پاس، کورٹ کسی شخص کو آفیشل اسائنی یا ریسیور کے طور پہ اپوائنٹ کرتی ہے کہ آپ مینیج کریں اس آدمی کی پراپرٹی کو جب تک فیصلہ نہیں آتا. تو یہ جو آفیشل اسائنی یا ریسیور صاحب ہیں، جب یہ اپوائنٹ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دیر may be some conflict between the ڈسیزڈ اینڈ یا پھر جو وائنڈ اپ ہو جانے والی آرگنائزیشن ہے اس کے درمیان میں اور کسی اور شخص کے درمیان میں اگر کوئی کنفلکٹس ہیں، ان کو اتھارٹی ہے کہ ہی may pursue in the court اور ہی may pursue for the arbitration. ٹرسٹی، سنیے گا، ٹرسٹی official assignee or receiver duly appointed by the court, he has the powers to take any matter for the arbitration. وہ arbitration پہ لے جا سکتے ہیں. ایک اور قانون ہے، یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. قانون ایسا نہیں ہے، دیکھیے جو آپ کی پیور سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، اس پہ ہمارا ایک پہلی کنڈیشن آتی ہے، جیسے فزکس ہے، اس میں ہماری ایک بہت سمپل سی کنڈیشن آتی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیگر حالات کے بدستور رہتے ہوئے کہ نو افیکٹ بائی دی keeping no effect by جو اور by other elements, ignoring other elements. فزکس کا رول کیا ہے؟ اگر آپ کوئی ایک if you throw a ball، اب مجھے کیونکہ not from physics department، so میں آپ کو صرف اس کا آبجیکٹ بتا سکتا ہوں جو میری سمجھ میں کسی زمانے میں آیا تھا، آج سے چند تو نہیں، بہت سارے سال پہلے جب میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی بال کو پھینکیں تو جب تک اگر ادر فیکٹرز نہ ہوں تو بال ہمیشہ اسی ڈائریکشن میں چلتی رہے گی جس ڈائریکشن میں آپ نے اس کو پھینکا ہے. جو ادر ڈائریکشن ہے، جو ادر ایلیمنٹس ہیں، یعنی ونڈ یا ریزسٹنس بائی دا سرفیس آف دا لینڈ وغیرہ، اس کی وجہ سے یہ بال جو ہے وہ ایونچولی، یا پھر گریوٹی، اس کی وجہ سے بال رکتی ہے، ورنہ یہ بال ہمیشہ ایک طرف چلے گی تو جاری رہے گی، چلتی رہے گی. جیسے آپ اس کو you throw a ball in any direction, the ball will keep on moving on the same direction. تو ہم کیا کرتے ہیں، باقی اس میں ہم نے کیا کیا، باقی تمام جو ایلیمنٹس تھے اس کو ہم نے اگنور کر دیا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جبکہ اگر ہم پڑھ رہے ہوں سوشل سائنسز یا ہم لا پڑھ رہے ہوں، سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے، اگر ہم لا پڑھ رہے ہوں تو لا میں ہم باقی تمام فیکٹرز کو اگنور نہیں کر سکتے، باقی تمام فیکٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم باقی تمام فیکٹرز پہ بھی بات کر رہے تھے، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے ٹرسٹ کی بات کی ہے، کرتا کی بات کی ہے، وہ اور میٹرز ہیں جو کہ آربیٹریشن کے ڈائریکٹلی انڈر نہیں آتے، لیکن کون لوگ ریفر کر سکتے ہیں، وہاں سے شروع ہوئے ہیں. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کون کون سے ایسے میٹرز ہیں، کون کون سے ایسی شخصیات یا کون کون سے ایسے آفیسز ہیں جو کہ کسی بھی میٹر کو دے کین گو فار دی آربیٹریشن. بعض قوانین ہیں جن کے تحت جب when you are being a lawyer ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے مختلف اور قوانین پہ کہ کون کون سے قانون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لا از ناٹ دی اسٹیٹ لائن، لا از
کمپلیکس سبجیکٹ جس میں ہوتا ہے نا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا جو کپڑا بناتے ہیں وہ ہوتا ہے نا تانا بانا جسے کہتے ہیں، یہ ایک اسٹرنگ آپس میں کراس ہوئی ہوتی ہیں، دین اٹ میکس کمپلیٹ، ایک نیٹ کی طور پہ وہ مضبوط چیز ایک بنائی جاتی ہے. سو جس طرح کپڑا بنایا جاتا ہے اسی طرح جو ہمیں ایک ہی وقت میں بہت سے قوانین کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے قوانین ہیں جو کہ ہمارے سبجیکٹ پہ میٹر کر رہے ہیں. اور اس وقت میں آربیٹریشن کے تحت آل دو گارڈین اینڈ وارڈ یا ٹرسٹ یا ہندو جوائنٹ فیملی، آل دو یہ ایک الگ الگ سبجیکٹس ہیں، لیکن اسی میں اگر ہم دیکھیں اور ہم دیکھتے ہیں گارڈین وارڈ کو، اگر ہم کہ جس طرح ایک شخص کو گارڈین اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی وارڈ کا، وارڈ وہ ذہنی یا جسمانی طور پہ نابالغ شخص ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو سب یاد کرا رہا ہوں، ذہنی یا جسمانی طور پہ نابالغ شخص ہے، بچہ ہے یا ایک پراپر گرون اپ ہے لیکن ذہنی طور پہ درست نہ ہو، جب تک کہ اس کی عمر 21 سال نہیں ہو جاتی، عدالت کسی شخص کو بہت ساری وجہوں کی بنیاد پہ کسی شخص کو اس کا گارڈین مقرر کر دیتی ہے، اس کا والی مقرر کر دیتی ہے. تو یہ والی صاحب جو ہیں، ہمارا اس موقع پہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ یہ کہ if there is a dispute between the ward property، اس نابالغ کی پراپرٹی کے متعلق کوئی ڈسپیوٹ ہو، کنفلکٹ ہو جائے، تو اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے گارڈین کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ he can put this matter before the arbitration. وہ سجیسٹ کر سکتا ہے کہ جی لیٹس گو ود دی آربیٹریشن، ہم کورٹ میں نہیں جاتے، ہم آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں. گارڈین صاحب جو ہیں وہ he can refer a matter for the arbitration. آگے دیکھیں صاحب، یہاں تک ہم دیکھ رہے تھے کہ who may refer، جس میں ہم نے 4-5 پوائنٹس پڑھے، who may refer for arbitration، کون کون سے ایسے افراد ہیں جو معاملے کو آربیٹریشن پہ لے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں جو کوئی بھی انڈیویجول جو ہے کسی معاملے کو آربیٹریشن پہ لے کے جا سکتا ہے. کچھ میٹرز ہیں اسپیسیفائڈ جن کو آربیٹریشن پہ لے کے جا سکتا ہے. بعض ایسے میٹرز ہوتے ہیں جن کو نہیں آربیٹریشن پہ لے کے جا سکتے، لیکن جو ابھی ہم نے 4-5 چیزیں پڑھی ہیں وہ اسپیشل حالات ہیں. ویسے تو کوئی بھی انڈیویجول جا سکتا ہے آربیٹریشن، ٹھیک ہے، کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن ایشو کو لے کے آربیٹریشن پہ جا سکتا ہے، لیکن یہ چند خاص لوگ ہیں جو کہ آربیٹریشن پہ جا سکتے ہیں. ابھی آپ پڑھ چکے، مجھے دوبارہ پیچھے سلائڈز پہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ چاہیں تو خود ہی دیکھ لیجئے کون کون سے لوگ ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ کیٹیگری میں آئیں گے جو کہ آربیٹریشن پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آربیٹریشن پہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے آربیٹریشن کرنا پاسبل نہیں ہے. جس میں سے ایک ہوگا مائنر ہے. مائنر سے مراد اگر مائنر کی کسی قسم کی کوئی مقدمہ میں انوالو ہو جائے، آربیٹریشن کی ضرورت ہو، تو مائنر کین گو فار دی آربیٹریشن اونلی تھرو ہز وارڈ اینڈ ناٹ بائی ہمسیلف الون. یعنی وہ خود نہیں جا سکتا کہ جی میں جاتا ہوں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہی may go by the وارڈ. جو بھی ہم نے، میں سے پچھلی سائڈ پہ جا رہا ہوں، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ. وارڈ از مائنر اور لیونیٹک
اس کو وارڈ کہتے ہیں. لیونیٹک اور مائنر, اس میں لفظ آخری لائن میں دیکھیے گا, وارڈ ایکٹ, وارڈ سے مراد مائنر اور لیونیٹک ہے, یعنی ذہنی طور پہ بیمار, بے شک جسمانی طور پہ بڑا ہو گیا ہو, ذہنی طور پہ بیمار, یا پھر مائنر سے مراد یہ ہے کہ جو عمر میں اس وقت جو عمر میں کم ہو. یہ لوگ ڈائریکٹلی آربیٹریشن پہ نہیں جا سکتے. اگر کسی معاملے پہ آربیٹریشن پہ جانا ہو تو اس پہ آربیٹریشن کرانے کے لیے دے آر انڈر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ. تو گارڈین صاحب جو ہیں ہی کین پرسو فار دی آربیٹریشن. یہ مائنر اور لیونیٹک جو ہیں یعنی ذہنی طور پہ کمزور یا جسمانی طور پہ بچہ ہونا یعنی 18 سال سے کم عمر ہونا, یہ لوگ دے کین ناٹ گو فار دی آربیٹریشن. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب اور کون لوگ نہیں جا سکتے. ایک اور ایکٹ ہے جس کا نام ہے انسالوینسی ایکٹ 1936. انسالوینٹ اس آدمی کو کہتے ہیں, انسالوینسی ایکٹ کے تحت اس آدمی کو کہتے ہیں جو کہ اپنے, یہ ہم ایسے پڑھ چکے ہیں, میں آپ کو صرف یاد کرا رہا ہوں, جو کہ اپنے قرضے نہیں اتار سکتا. یعنی اس نے جتنا لون لے لیا ہے وہ اس کے ایسٹس سے زیادہ ہے, اس کی لائبلٹیز اس کے ایسٹس سے زیادہ ہیں. اگر کسی شخص کی لائبلٹیز اس کے ایسٹ سے زیادہ جو اس نے ادائیگی کرنی ہو وہ اس کے پاس موجود پیسے سے زیادہ ہو تو وہ اپنے لون نہیں اتار سکتا. جب وہ اپنے لون نہیں اتار سکتا تو وہ انسالوینٹ قرار پاتا ہے. انسالوینسی کو کوئی شخص انسالوینٹ ہے یا نہیں یہ عدالت کی جورسڈکشن ہے. عدالت فیصلہ کرے گی کہ کسی شخص کو انسالوینٹ قرار دے دیا جائے یا انسالوینٹ قرار نہ دیا جائے. کوئی شخص خود کو انسالوینٹ قرار نہیں دے سکتا. کوئی شخص تھرو آربیٹریشن, توجہ کیجیے گا, کوئی شخص تھرو آربیٹریشن خود کو انسالوینٹ قرار نہیں دے سکتا, بلکہ یہ کورٹ کی جورسڈکشن ہے. یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ مسٹر اے انسالوینٹ ہے یا نہیں. پہلا بات تو یہ ہو گئی جناب. اب ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انسالوینٹ ہو جائے تو اس کی جائیداد جو ہے اب وہ اس کی نہیں رہی بلکہ اس کے قرض خواہوں کی ہو گئی, جس کو اس نے قرض ادا کرنا ہے. قرض داروں کی ہو گئی ہے اس نے جن کو قرض ادا کرنا ہے. جو اس کی لائبلٹیز ہیں اب وہ ہولڈ کرتا ہے آفیشل اسائنی اور ریسیور. جو آفیشل اسائنی اور ریسیور صاحب ہے جن کو ابھی ہم نے پڑھا تھا, ہی کین گو ٹو دی آربیٹریشن. اب انسالوینٹ قرار دینا وہ کسی شخص کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ میں خود کو انسالوینٹ. اصل میں اس میں ایک چھوٹا سا مطلب ایک شخص خود کو سب سے پیسہ پکڑ لیا, بہت سارے لوگوں سے پیسہ پکڑ لیا, سے 50 کروڑ 1 ارب روپے پکڑ لیا اور اس کے بعد خود کو انسالوینٹ قرار دے دیا. یہ جی میری جو جائیداد ہے وہ تو ہے 2 گاڑیاں اور 3 گھر, تو آپ نے بیچنا ہے تو بیچ دے. تو وہ اس پروسیڈنگ کے لیے کہ مجھے انسالوینٹ قرار دے دیا جائے, ہی کین ناٹ ریفر فار دی آربیٹریشن, اور یہ عدالت کرے گی. اور جب کوئی شخص کوئی شخص انسالوینٹ قرار پائے, یہ میں آپ کو انسالوینسی ایکٹ 1936 کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص انسالوینٹ قرار پائے تو اب اس کی جائیداد کا انتظام سنبھالنا وہ خود نہیں سنبھال سکتا. جو بھی اس کی جائیداد ہے اس کا انتظام خود نہیں سنبھال سکتا, بلکہ اس کے لیے آفیشل اسائنی اور ریسیور مقرر کیا جاتا ہے. اور آفیشل اسائنی اور ریسیور جو ہے ہی کین ریفر فار دی آربیٹریشن اف ریکوائر سو.
وہ جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جی کوئی شخص خود کو انسالوینٹ قرار دے دے، جو 1 ارب کی جائیداد ہے اس کو خود کو انسالوینٹ کر دیا، کچھ جائیداد جو کہ چند لاکھ یا چند کروڑ کی جائیداد ہے وہ بیچ دی اور باقی سارا پیسہ اس کا اپنا ہو گیا. اگر وہ ملی بھگت سے خود کو آربیٹریٹر خود کو انسالوینٹ قرار دے، اسی وجہ سے آربیٹریٹر یا آربیٹریشن کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فیئرنیس کین بی این ایشو ود آربیٹریشن. تو آربیٹریشن، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے کل جو آپ کے لیکچرز ہو رہے تھے، کل یا پرسوں میں جو آپ کے لیکچرز ہو رہے تھے پچھلے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پہ ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیئرنیس کے حوالے سے دیکھا تھا کہ فیئرنیس ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے، اور کتنی فیئرنیس ہو سکتی ہے اور کتنی فیئرنیس نہیں ہو سکتی ہے. پریویس لیکچرز میں تھا، دیکھ لیجئے گا کہاں پہ. تو اگر فیئرنیس نہیں ہے اور آپ کوئی شخص کلیم کرتا ہے کہ جی مجھے آربیٹریٹر صاحب آپ انسالوینٹ قرار دے دیں، تو یہ چیز آربیٹریٹر کی جورسڈکشن سے باہر ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں کون آدمی آربیٹریٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے، وہ آدمی وہ ہو سکتا ہے جس کو قانون کی اچھی سمجھ ہو، ورنہ وہ تو کہے گا اچھا جی آ جائیں، آپ کو میں انسالوینٹ کر دیتا ہوں، مجھے بھی آپ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے دے دیں، میں آپ کو انسالوینٹ کر دیتا ہوں. وہ انسالوینٹ ہو گیا. جن لوگوں کا پیسہ اب ہے، یعنی جو قرض دار ہیں، یعنی جن کی ادائیگی کرنی ہے اس انڈیویجول نے جو اب انسالوینٹ بننے جا رہا ہے، ان کی ادائیگی کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ لہذا انسالوینٹ جو ہے دیٹ از ناٹ انڈر دی جورسڈکشن آف آربیٹریٹر. آربیٹریٹر کسی شخص کو انسالوینٹ قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے لیے آفیشل اسائنی اور ریسیور اپوائنٹ کر دے گی کورٹ. اب اگر کوئی مقدمہ آتا ہے اس انسالوینٹ کی جائیداد سے متعلق، تو جو آفیشل اسائنی اور ریسیور ہے، he can go for the arbitration اور he can pursue the arbitrator. انسالوینٹ نہیں کر سکتا. جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو آپ نے اپنے بہت سے رائٹس کھو دیے، اب آپ کے پاس کچھ رائٹس نہیں ہیں. جناب ہم لوگ یہاں ذکر کر رہے تھے who cannot refer for arbitration، اور اس میں ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جو کوئی شخص انسالوینٹ ہو جائے تو انسالوینٹ آربیٹریشن کے لیے ریفر نہیں کر سکتا. اب ہم بات کر رہے ہیں پارٹنرز کے لیے. جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ایجنٹ کے لیے کہ ہر ایجنٹ جو ہے وہ آربیٹریشن میں نہیں جا سکتا، لائک وائز کوئی بھی پارٹنر ہی کین ناٹ گو فار دی آربیٹریشن unless he has been empowered by the firm. جو فرم ہے دیکھیں ہم نے جب ہم پارٹنرشپ پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن، ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹیز مل کے کریں گی. اب آپ جا رہے ہیں آربیٹریشن میں جانے کے لیے کیا آپ آتھورائز ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا لاکھ روپے کا فیصلہ ہو، یا ہو سکتا ہے لاکھ روپے سے ایون کم کا بھی فیصلہ ہو. تو اس کے لیے آتھورائزیشن از مسٹ، آتھورائزیشن ملے گی تب جا سکتے ہیں آربیٹریشن میں، ورنہ آربیٹریشن میں نہیں جا سکتے. سو the partner without special authority mean authorization, he cannot go for refer for the arbitration. یہ ایک وہ ایریا ہے جس پہ آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آربیٹریشن میں اگر پارٹیز اگر پارٹنرز کا یہ ایک
فیصلہ نہ ہو. پارٹنرز ہو سکتے ہیں 3 پارٹنرز. دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں پارٹنرشپ فرم یاد کرا رہا ہوں. 3 پارٹنر ہیں, وہ فیصلے مانے جائیں گے 1 لاکھ سے اوپر کے اگر فیصلہ کرنا ہو وہ فیصلے مانے جائیں گے جس میں کم از کم 2 پارٹنرز جو ہیں وہ ایگری کرتے ہوں. لیکن قانونی طور پہ ایک مجبوری ہے, ہم نے آربیٹریٹر پہ کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا. اس صورت میں بے شک لاکھ روپے سے کم کا فیصلہ ہو, اس صورت میں کم از کم 2 پارٹنرز یا تینوں پارٹنرز مل کے کسی ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے میں سے ہی یا اپنے سے علاوہ کسی اور شخص کو اپوائنٹ کر دیتے کہ جناب آپ کو ہم اسپیشل اتھارٹی دے رہے ہیں, یو گو فار دی آربیٹریشن. یہ ایک فرم کا فیصلہ ہوتا ہے, پارٹنرز کا فیصلہ ہوتا ہے, تب کوئی پارٹنر ہی کین پرسو فار دی آربیٹریشن. ہر پارٹنر آربیٹریشن پہ نہیں جا سکتا ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹنر جو ہے وہ کہے کہ اچھا جی میرا فیصلہ ہے میں آربیٹریشن میں جاتا ہوں. یہ فرم کا پارٹنرشپ میں کے تحت فرم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آربیٹریشن پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے, بعض دفعہ میں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ آپ آربیٹریشن کریں, بعض دفعہ میں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کورٹ کیس کر لیں. اگر آپ if you go for the business and you start some firm or partnership, تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہے کہ آپ نے کون کون سے ایریاز کو کور کرنا ہے اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ میں, کون کون سے ایریاز کو کور کرنا ہے, جس میں سے ایک جو ایریا کور کرنا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آربیٹریشن کے لیے ریفر کون اور کیسے کیا جا سکتا, کیوں کیا جا سکتا ہے. ول کہتے ہیں وصیت کو, ول کہتے ہیں وصیت کو. جو کسی ول وصیت پہ عمل درآمد کرنا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لا ہے. جو ول ہے وہ بہت انٹرسٹنگ لا ہے. ایک شخص جب اپنی جائیداد, ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے, جب تک ایک شخص زندہ ہے وہ اپنی جائیداد کو جو مرضی کرے, آگ لگا دے, ڈونیشن کر دے, ٹرسٹ بنا دے, جوئے میں ہار جائے, دیٹ از پاسبل. سو تمام باتیں جو ہیں وہ پاسبل ہیں جب تک ایک شخص زندہ ہے. جب ایک شخص فوت ہو گیا تو جائیداد کا جو ہے وہ اب جائے گی اس شخص کے وارثوں کے پاس. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جو جائیداد وارثوں میں جا رہی ہوتی ہے, بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. سورہ نساء اگر کبھی آپ کو موقع لگے تو پڑھیے گا. There are number of issues in the distribution of this جائیداد, کہ اس شخص کے وارثوں میں کون کون ہے. اگر اس شخص کے وارثوں میں بیٹے کتنے ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں, یا صرف بیٹیاں ہیں. اگر اس شخص کی بیٹیاں ہیں تو جائیداد کا ٹوٹل 1/3 ایریا, 1/3 of the property, this part can go to his children or his daughters. لیکن اگر اس شخص کا اولاد میں لڑکے بھی ہیں, لڑکا یا لڑکے ہیں, تو پھر اس کی جائیداد جو ہے اس کے جو حصے ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے کہ اس ٹوٹل جائیداد میں سے بیٹوں کے پاس جو ہے وہ 2 حصے اور بیٹی کے پاس 1 حصہ جائے گا. جائیداد کے 2 حصے, ایک بیٹا ایک بیٹی, سب سے آسانی سے بتا رہا ہوں, بیٹے کے پاس 2 حصے آ گئے اور بیٹی کے پاس 1 حصہ آ گیا. یہ ہوگا اس صورت میں اگر کوئی جو شخص ہے وہ اس کا بیٹا بھی ہے.
بیٹا نہ ہونے کی صورت میں 1/3 جائے گا بیٹی کے پاس. ہر دو صورتوں میں یعنی بیٹے کے پاس جائے یا بیٹی کے پاس جائے, ہر دو صورتوں میں بیوہ کو یا بیوہ شخص کی بیوہ کو یا بیواؤں کو جائیداد کا 1/8 حصہ ان لوگوں کا ہوگا. اور اپیرنٹلی یہ بڑے عجیب سی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے مطمئن نہ ہو کہ جی جائیداد اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم یعنی بیٹیوں کا تو بہت تھوڑا حصہ ہو گیا, اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کا تو بہت تھوڑا حصہ ہو گیا, 1/3 مل رہا ہے اور 2/3 دو حصے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس بیٹے کے پاس. یعنی ایسی ایک سوچ آ سکتی ہے ذہن میں کہ ہم یعنی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, ہمیں آدھا حصہ ملنا چاہیے تھا, ہمیں آدھا حصہ نہیں مل رہا, ہمیں کم حصہ مل رہا ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات چیت ہو جائے. دیکھیں لڑکوں کو ان کی تمام تر زندگی میں صرف ایک دفعہ حصہ ملتا ہے, جب ان کا باپ مرتا ہے تو بیٹے کو حصہ ملتا ہے, زیادہ ملتا ہے, اس وقت ملتا ہے. بیٹی کو یا عورت کو مرد کو ایک دفعہ حصہ ملتا ہے جب بھی باپ مرے گا یا باپ اپنی جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرے گا, وارثوں کو دے گا تو اس کو کچھ حصہ ملتا ہے. اور بیٹی کو زندگی میں 2 دفعہ حصہ ملتا ہے. جی ہاں, ایک دفعہ جب باپ کی جائیداد وارثوں میں تقسیم ہوگی تو حصہ ملتا ہے, اور جب شوہر کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی تو بھی 1/8 حصہ ملتا ہے. تو اس کو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یار لڑکوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, ان کو زندگی میں ایک ہی دفعہ حصہ مل رہا ہے, اور ابا جی جو ہیں وہ بھی فوت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. فوت ہوں گے تو جو جائیداد ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگی اور پیسے مل رہے ہوں گے, تو ابا جی فوت ہی نہیں ہو رہے تو ہمیں مل ہی نہیں رہا. اٹس جسٹ اے جوک. لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ ہم اپیرنٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ ابا مرے گا تو جائیداد ملے گی, لیکن جب شوہر مرتا ہے تو بھی جائیداد ملتی ہے. تو لڑکی کو زندگی میں 2 دفعہ جائیداد ملتی ہے, اور لڑکے کو مردوں کو زندگی میں صرف 1 دفعہ جائیداد ملتی ہے. یہ پکچر کمپلیٹ چینج ہو جاتی ہے. جو ایک تھا نا کہ بڑی زیادتی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ, تو بڑی زیادتی ہوتی ہے لڑکوں کے ساتھ. دیکھو یار, ایک ہی دفعہ جائیداد مل رہی ہے, 2 دفعہ مل نہیں رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑا انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. اگر کسی شخص کے صرف بیٹے ہوں, صرف بیٹیاں ہوں, اچھا بیٹا جو ہے, بیٹا اگر باپ کے مرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا اس کا جائیداد میں حصہ ہوگا؟ یا دیکھیں نا, باپ کی عمر ہو گئی ہے فرض کریں 60 سال, بیٹے کی عمر ہے اب 35-36 سال, بیٹے کی بھی اب اگلی اولادیں ہو گئی ہیں. اب ابا جی جو ہیں, بیٹا پہلے مر گیا, اولادیں ہیں بیٹے کی اولادیں, میں سمجھ رہا ہوں پوتے نواسے زندہ ہیں, دادا زندہ ہے, بیٹا فوت ہو گیا, بیٹے کی اولادیں زندہ ہیں, تو کیا اس کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جو بیٹیاں ہیں کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد, تاکہ میرے بہن بھائیوں کے پاس نہ جائے, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک شخص اگر فوت ہو گیا, پہلی بار سب سے پہلی پریپوزیشن, ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو بیٹیوں کے پاس 1/3 جائے گا, باقی کدھر جائے گا؟ دیر آر کوسچنس, باقی پیسہ کدھر جائے گا؟ ایک شخص کیا اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی بیٹی یا بیٹیوں کے نام پہ
ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کی صرف بیٹیاں ہی ہیں, 1 یا 2 یا 3, لیکن بیٹیاں ہی ہیں, تو کیا ان کے نام پہ جائیداد تقسیم کر سکتا ہے؟ ایک اور اس کا اسپیکٹ ہے کہ جب سارے بڑے ہو جاتے ہیں, مطلب آپ لوگوں کے جو آپ کی 20-22 سال کے تو نہیں, جو آپ کے والدین کی عمریں ہیں, اب دادا کی پراپرٹی فوت ہوئی ہے, تو جو پھپھیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے حصہ نہیں چاہیے, میں لکھ کے دے دیتی ہوں, یہ جائیداد جو ہے یہ میرے بھائی کو مل جائے, مجھے یہ گھر نہیں چاہیے, یہ سارا گھر جو ہے میرے بھائی کو مل جائے, جو کہ دادا کا گھر تھا وہ میرے بھائی کو مل جائے, ہمیں بہن یا بہنوں کو حصہ نہیں چاہیے. ایسا کرنا کس حد تک مناسب ہے, یا یہ ایک نامناسب بات ہے؟ اور اسی کے ساتھ میرا اس سے پہلے والا سوال تھا کہ کیا ایک شخص اپنے اس وجہ سے کہ یہ جائیداد, انٹینشن کیا ہے کہ یہ جائیداد اور لوگوں میں کہیں نہ چل جائے, تو میں ساری کی ساری جائیداد اپنی بیٹی یا بیٹیوں کے نام پہ رکھ دیتا ہوں. یہ تو میں آپ کو بہرحال بتا دوں کہ اگر بیٹی کے پاس 1/3 میکسیمم 1/3 چلا جائے, تو باقی 2/3 حصے جو ہیں, ایک شخص فوت ہو گیا, بیٹی کے پاس 1/3 آ گیا, باقی حصے جو ہیں وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, 2/3 3 حصے تھے نا جی, 1/3 بیٹی کے پاس چلا گیا, 2/3 اس سے اوپر دادے کے پاس چلا گیا. دادا بے شک نہ ہو, لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ دادا کی پراپرٹی تھی. اب دادا کی پراپرٹی جیسی اولادوں میں تقسیم ہو رہی ہو ویسے تقسیم ہو رہی ہوگی. اگر اس شخص کا کوئی بھائی نہیں تھا, یا اس شخص کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا, تو یہ جائیداد جو ہے یہ اور اوپر چلے جائے گی, پردادا پہ چلی جائے گی, اور پھر اس ہیرارکی میں تقسیم ہو رہی ہوگی. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ والی. دیکھیں, ایک چیز کا بڑا بلیف ہونا چاہیے, ایک چیز سے بہت آپ کو بہت زیادہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے ہے. جیسے کہتے ہیں نا, زور دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جو ہے وہ جائیداد بنانے میں, پیسہ بنانے میں, امیر ہونے میں استعمال کرتے ہیں. کیا ہم اپنی زندگی کا اتنا ہی حصہ خوش ہونے میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں, یا ہمیں خوش ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پیسہ آپ کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اور اگر رکھ سکتا ہے تو کس حد تک رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کو 20% خوش رکھ سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو 20% خوش رکھ سکتا ہے آپ کی زندگی میں, تو کیا آپ اس کے اوپر 20% آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے اور 80% ایفرٹ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ خوش رہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کے سبسیکوینٹلی آپ کے بیوی بچے, ان کے ساتھ آپ, ظاہر ہے ابھی آپ نہیں ہیں, بہت سے لوگ ابھی آپ میں سے شادی شدہ نہیں ہوں گے, جب ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں, آپ کے دوست آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں, یا پیسہ خوش رکھ سکتا ہے. کتنا آپ کو پیسہ خوش رکھے گا اور کتنا آپ کو آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے دوست احباب خوش رکھیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بحث ہے. تو اتنا پیسہ جب آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ فوت ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی اولادوں میں جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ یہ وراثت میں میرا یہ حصہ ہے اور وراثت میں میرا وہ حصہ ہے. سوچ ہے, اس پہ کبھی سوچئے گا. اور جو میں نے بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال بتائے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ان سوالوں کے پہ بھی غور کیجیے گا کہ جائیداد کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. بہت ساری جو صورتیں بتائی تھیں کہ جی مثال کے طور پہ سب یاد کراتا ہوں کہ بیٹے کی اولادیں ہیں, بیٹا فوت ہو گیا, دادا بھی زندہ ہے, دادا کی جائیداد میں ان بچوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے.
اس پہ ذرا اگر چاہیں، یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ نہیں ہے، یہ آپ کی سوشل گرومنگ پہ ہے، اگر چاہیں تو اس کے جواب لیجیے گا. کیونکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ نہیں ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اس پہ ضرور پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، سوشل اسپیکٹ پہ ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھ لیجیے گا. ہم واپس آتے ہیں اپنی اسٹڈیز کی طرف. دی ایڈمنسٹریٹر جنرلز ایکٹ، ایڈمنسٹریٹر جنرل ایک 1913 کا لا تھا جس کے تحت ایگزیکیوٹر اور ایڈمنسٹریٹر کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا کسی ول پہ، کسی وصیت پہ عمل درآمد کرنے کے لیے. اگر ضرورت ہوتی تو ول پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا تھا. یہ واضح رہے کہ کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد اپنی جائیداد کو اپنی مسلم لاء میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد نہیں کر سکتا، زندگی میں جو چاہے کر لے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا اپنے ذہن کے حساب سے کہ جی 10 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو ملیں گے اور 14 حصے بیٹی کو ملیں گے اور 1 حصہ بیوی کو ملے گا. نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. اس کے لیے مرے ہوئے شخص کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی چلے گی. میں نے آپ کو ذکر کیا سورہ نساء کا، چاہے تو پڑھیے گا، انٹرسٹنگ ہے. بہرحال ایگزیکیوٹر اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کسی ول پہ کی ڈسٹریبیوشن، ول کے لحاظ سے جائیداد کی تقسیم کے لیے استعمال کے لیے اپوائنٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. وہ جتنی جائیداد جس شخص کی ہے اس حساب سے، یعنی جو اسلامک لاز ہیں، جو عدالت اسی حساب سے فیصلہ دیتی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ایگزیکیوٹر اور ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. ایگزیکیوٹر، ایڈمنسٹریٹر جائیداد تقسیم کریں گے، اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو ول ہے، جو وصیت ہے، وہ جینین ہے یا نہیں. اس کے جینین ہونے پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ول سے متعلق کوئی سوال پیدا ہو گیا کہ یار یہ تو ول ہی ٹھیک نہیں ہے، دین دس میٹر ول گو ٹو دی کورٹ. جو ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہی ول پٹ دس میٹر بفور دی کورٹ کہ جناب فیصلہ کریں یہ ایک ول ہے اور یہ ول درست ہے یا نہیں ہے. یہ ایگزیکیوٹر اور ایڈمنسٹریٹر کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو بس یہ یہاں تک ہے آپ کا ایگزیکیوٹر اور ختم بھی ہو گیا. اور ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہماری آربیٹریشن ابھی تک جاری ہے اور آربیٹریشن 3 نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. کون سے اس میں ایسپیکٹس آتے ہیں. اس دفعہ میں ہم نے جو کیے تھے کہ who may refer اینڈ who may not refer. کچھ لوگ ہیں جو ریفر نہیں کر سکتے کسی معاملے کو آربیٹریشن کے لیے، کچھ لوگ ہیں جو آربیٹریشن پہ ریفر کر سکتے ہیں. ان پہ ہم نے ڈیٹیلڈ بحث کی ہے. اگلی دفعہ میں دیکھیں پھر ہم کن چیزوں پہ اور بحث کرتے ہیں آربیٹریشن کے حوالے سے. اس وقت کے لیے اجازت ہے جی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.